بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، سجدی جعفر نصر خلدی بغدادی بہت با کمال عالم اور نہایت ہی با کرامت ولی تھے۔ دن رات کی عبادت و ریاضت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ 60 مرتبہ حج کے لیے گئے۔ ان کے پاس ایک نہایت قیمتی نگینہ تھا جو دریائے دجلہ میں گر پڑا۔ گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے ان کے پاس ایک دعا تھی۔ انہوں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو وہ نگینہ تو دریائے دجلہ میں گرا تھا، کتابوں کے پراگندہ راک میں ملا۔ وہ دعا یہ ہے کہ جب کوئی گم ہو جائے تو پہلے 3 مرتبہ سورۃ والضحیٰ مع بسم اللہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع علیہ ضلالتی۔ اسی طرح مشہور محدث حافظ ابوبکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے صوفی مزین کبیر کو رخصت کرتے وقت عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے کوئی توشہ دے دیجئے۔ انہوں نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اگر تمہاری کوئی چیز یا آدمی گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لینا، انشاءاللہ وہ چیز یا آدمی ضرور مل جائے گا۔ دعا یہ ہے، جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین قضا۔ قضا کی جگہ اس گم شدہ چیز یا اس انسان کا نام لے۔ بزرگان دین علماء کرام اور اولیاء اعظام سے جو دعائیں منقول ہیں، بلا شبہ ان کی تاثیرات حق ہیں، یعنی کہ ان کی تاثیریں ہیں، لیکن عوام جو کبھی کبھی ان دعاؤں کے پڑھنے سے فیض پاتے اور اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ان دعاؤں کا قصور نہیں ہے، بلکہ دعائیں پڑھنے والوں کے اخلاص میں کمی ہے، ان کے یقین میں کمی ہے، گناہوں کی شامت اور زبانوں کی گندگی کا قصور ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے کچھ شرائط و آداب ہیں۔ اگر ان شرائط و آداب کی پابندی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ دعائیں مقبول نہیں ہیں۔ مقبولیت دعا کے لیے تقویٰ و دین داری، اخلاص قلب، عقل حلال، صدق مقال وغیرہ نہایت ہی اہم اور ضروری شرائط ہیں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکلہ حرام و شرب حرام یقول اللہ اللہ انا یستجاب لہ۔ ایک شخص حرام کھاتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ ایک شخص حرام کھاتا ہے اور حرام پیتا ہے اور اللہ اللہ کر کے دعا مانگتا ہے، بھلا ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے اور کیسے مقبول ہوں گی؟ یعنی ایک شخص حرام کماتا ہے، حرام کھاتا پیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں دعائیں قبول میری کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کیا حق ہے؟ یہ کہنے کا بھی حق نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام کی تو حرام کے بارے میں جیسے پاک ہے، حرام کھانے والے کہ ایک لقمہ بھی کھایا تو 40 دن کی عبادت ضائع آ جاتی ہے۔ حرام کھانے سے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جس نے دعائیں قبول کروانی ہے وہ حرام چھوڑ دے، حرام کمانا چھوڑ دے، حلال کھانا چھوڑ دے، حرام پینا چھوڑ دے۔ تو غور فرمائیے، حرام غذا کھا بھی کا جس کے خون کا قطرہ قطرہ اور گوشت کی بوٹی بوٹی مال حرام کی اجازت سے لودہ ہو چکی، یعنی یہ حرام سے جو ایک قطرہ بنا وہ تو سارا جسم اس کا گندا ہو گیا، کیونکہ وہ خون کا قطرہ ایک جگہ پر نہیں کھانا دیتا، وہ تو سارے جسم میں پھرتا ہے، سرایت کرتا ہے، اس لیے سارا جسم، اور اس قطرے سے وہ گوشت بھی پلتا ہے، ہڈیاں بھی پھولتی ہیں، وہ سارا گوشت ہی گندا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حرام کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جھوٹ، غیبت، تہمت، گالی فحش کلامی وغیرہ سے جس کی زبان گندی ہو چکی ہو، پھر اس زبان سے نکلی ہو دعا کب اس قابل ہے خدا بندے صبور و قدوم کی بارگاہ عظمت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوں۔ یہ بندہ غیبت بھی کرتا ہے، چگلی بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، حرام بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے دعا قبول نہیں ہو۔ کیوں کہتا ہے؟ اسے یہ حق نہیں ہے پھر کہنے کا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان پہلے تقویٰ پرہیزگاری کے انوار سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرے،
یعنی پہلے تقوی پرہیزگاری اختیار کرے اور لقمہ لال کھائے اور اپنی زبان کے جھوٹ، غیبت، تہمت، بدغلامی وغیرہ کی لعنتوں سے پاک کرے اور پاک رکھے، اور پھر انتہائی اخلاص قلب اور گریہ وزاری کے ساتھ جناب باری میں اپنی دعائیں و عجز و انکساری کو پیش کرے، تو ارحم الراحمین ایسا کریم اور نکتہ نواز ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صداؤں کو اپنے دامت رحمت میں جگہ عطا فرما کر قبولیت کے شرف سے نواز دیتا ہے۔ کسی نے خوب فرمایا ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے تو پھر دیکھو کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملے گا جو مانگو گے۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض جہال کو کوئی وظیفہ یا بزرگوں کی بتائی ہوئی دعاؤں کا ورد کرتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ شور مچانے لگتے ہیں کہ ان دعاؤں کا جو فائدہ بزرگوں نے بتایا ہے وہ معاذ اللہ غلط ہے۔ خود اپنی کتائیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کتنی ہی زود اثر ظاہر اور سری التصیر دوا کیوں نہ ہو، مگر جب اس کے ترکیب کا استعمال کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کبھی ہرگز اس دوا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ یہ دوائی آپ نے میڈیسن کھانی ہے مگر یہ پرہیز کرنا ہے، تو آپ ڈاکٹر کی دوائی تو کھائیں گے مگر پرہیز نہیں کریں گے، پھر وہ کیسے دوائی کا نام آئے گا؟ جب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے جو پرہیز کیا تھا فلاں چیز منع کی تھی تو آپ نے کہا نہیں، تو پھر ڈاکٹر کہتا میرے پاس کیا لینے آیا، جا بھاگ جا۔ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ تو اس دعا کے قبول کروانے کے بھی مسئلے میں یہ ہے کہ پرہیزگاری بہتر ہے۔ دعا کرنے سے پہلے پرہیزگاری میں آئیں، نفرت کرنا چھوڑیں، لوگوں سے بغض کرنا چھوڑیں، حسد کرنا چھوڑیں۔ حسد کا مطلب ہے کہ آپ کچھ کسی کو نعمت ملے تو آپ کہتے ہیں اسے کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے، یہ حسد ہے۔ یہ جلنا چھوڑ دے خدا کے لیے، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کتنی مفید دوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دوا کے ساتھ بد پرہیزی ہوتی رہے گی تو ظاہر ہے کہ دوا کا فائدہ برباد ہوتا رہے گا۔ اب اگر کوئی شخص کسی دوا کا غلط طریقے سے استعمال کرے یا بد پرہیزی کرے، اس طرح دعا کا اثر ظاہر نہ ہو، تو کیا اس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ دوا بالکل بوگس اور بے اثر ہے؟ اگر بندے نے میڈیسن کھائی ہے، ڈاکٹر نے کہا پرہیز کریں، پرہیز کیا نا، پھر اس کو بندے کو یہ بھی حق نہیں کہنے کا کہ یہ دوائی اثر نہیں کرتی، میڈیسن اچھی ہے، میڈیسن اثر نہیں کرتی۔ اس نے خود ڈاکٹر کی بات نہیں مانی۔ نہیں ہرگز، بالکل ہر عقل والا یہی کہے گا کہ دوا کا مفید و مؤثر ہونا بالکل یقینی ہے، لیکن ترکیب استعمال کی غلطی اور بد پرہیزی نے اس دوا کے اثر کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بالکل یہی کیفیت وظیفوں اور دعاؤں کے ادا کرنے کی ہے کہ کبھی ان کے شرائط اور دار نہ پورے ہونے کے باعث غلط طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، اور کبھی ایسی بد پرہیزیاں ہو جاتی ہیں جن کی نحوستوں سے دعاؤں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہرگز کسی دعا اور وظیفے کی تغلیظ اور اس کے فوائد و ثمرات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دعا اس کے شرائط و آداب کے ساتھ پڑھی جائے اور ان گناہوں سے پرہیز کیا جائے جن کی ظلمت دعا کے نور کو برباد غارت کر دیتی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ضرور مولا کرم فرمائے گا اور دعاؤں کو قبول فرما کر مانگنے والے کی خالی جھولوں کو میراث سے بھر دے گا۔ خداوند عالم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی اور ہماری مراد پوری نہیں ہوتی تو یقیناً اس میں ہماری کوتاہی اور تقصیر کا دخل ہے، یعنی ہماری خود بد پرہیزی کا اس میں عمل دخل ہے۔ تو بہن بھائی، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ در کریم اس بندے کو کیا نہیں ملتا اور کیوں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔